آج کے اس وضاحتی تجزیے میں ہم تاریخ کے ایک نہایت ہی سنگین اور دردناک حصے پر بات کریں گے۔ 1258 کا وہ سال جب وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ یہ محض کسی ایک شہر کے گرنے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک پوری کی پوری تہذیب کے زمیندوز ہونے کا تجزیہ ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور کرنے کی کوشش کریں۔ کہا جاتا ہے کہ دجلہ ندی کا پانی پہلے 10 لاکھ کتابوں کی سیاہی سے کالا ہوا اور پھر شہریوں کے خون سے لال۔ یہ کوئی کہانی یا کہاوت نہیں ہے، یہ اس عظیم تاریخی تباہی کے واقعی حجم کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سوچا جا سکتا ہے کہ جب علم اور خون دونوں ایک ساتھ بہہ رہے ہوں تو اس دکھ اور بربادی کا عالم کیا رہا ہوگا۔ یہاں ایک انتہائی واضح اور رلا دینے والا فرق سامنے آتا ہے۔ ایک طرف زمین کا سب سے عظیم، سب سے ترقی یافتہ شہر بغداد، جو روشن دماغوں کا اور علم کا مرکز تھا، اور دوسری طرف بس ایک مکمل قبرستان۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر اتنی عظیم تہذیب راتوں رات مٹی میں کیسے مل سکتی ہے؟ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے عظیم ترین شہر کا زوال، عباسی خلافات کا اچانک خاتمہ۔ 1258 یہ صرف ایک عدد یا ایک سال نہیں ہے، یہ وہ واحد اہم ترین وقت ہے جس نے تاریخ کے مسلسل بہتے دریا کو انتہائی تشدد کے ساتھ روک دیا۔ یہ وہ سال تھا جب انسانیت کی عظیم ترین تہذیبوں میں سے ایک کا چراغ اتنی بے دردی سے بجھایا گیا کہ آنے والی صدیوں تک اس کی تاریکی محسوس کی گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب اچانک تھا؟ آئیے اس تقسیم شدہ گھر اور اس کے اندرونی زوال کا تجزیہ کرتے ہیں۔ کیونکہ سچ پوچھئے تو یہ تباہی ایک دن میں نہیں آئی۔ وقت کے پہیے کو تھوڑا پیچھے لے کر چلتے ہیں۔ بیرونی حملے سے کئی اشروں پہلے ہی سیاسی زوال بتدریج شروع ہو چکا تھا۔ پھر آتے آتے یہ اندرونی تقسیم اور بے چینی اس قدر گہری ہو گئی کہ 1258 آتے آتے اتحاد کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ یعنی باہر سے دشمن کے آنے سے پہلے ہی سلطنت خود اپنے ہی بوجھ اور کھوکھلا پن تلے دب رہی تھی۔ اصل میں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ یہی وہ مخصوص اندرونی دراریں تھیں جنہوں نے بیرونی خطرے کے لیے شہر کے دروازے کھولے۔ قیادت میں سیاسی زوال آ چکا تھا، معاشرتی اتحاد باقی نہیں رہ رہا تھا۔ ان مولک اندرونی تقسیم نے دفاع کو اس حد تک کمزور کر دیا تھا کہ دشمن کے لیے راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ نظام اندر سے مکمل ٹوٹ چکا تھا۔ اور پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے ہلاگو خان کی آمد اور منگول عذاب۔ اب اس وجودی بحران کو واضح طور پر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہلاگو خان کی قیادت میں یہ کوئی عام عسکری مہم نہیں تھی، یہ ایک مکمل منگول عذاب تھا جس کا مقصد صرف فتح حاصل کرنا نہیں بلکہ مکمل تباہی تھا، اور اس کا انجام بغداد کے شدید محاصرے اور اس کی ہمیشہ کی بربادی پر ہوا۔ محاصرے کا عروج، وہ وقت جہاں سیاہی اور خون کے دریا بہہ نکلے۔ 1 ملین یعنی پورے 10 لاکھ۔ ذرا اس عدد پر غور کریں۔ جب بیت الحکمہ یا ہاؤس آف وزڈم جیسی عظیم ترین لائبریری کو گرایا گیا تو اندازہ لگایا گیا ہے کہ 10 لاکھ کتابیں تباہ کر دی گئیں۔ یہ محض کاغذ کے صفحات نہیں تھے، یہ انسانیت کا صدیوں کا جمع شدہ علم تھا۔ سائنس، ادب، فلسفہ، سب کچھ ہمیشہ کے لیے دریا کی نظر ہو گیا۔ ایک ہی جھٹکے میں صدیوں کی محنت مٹی میں مل گئی۔ اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہوتی ہے کہ بغداد کا سقوط صرف ایک عسکری یا فوجی شکست نہیں تھی، یہ ایک ایسی ثقافتی اور تہذیبی تباہی تھی جس نے اسلامی دنیا کے سفر میں ایک مستقل تبدیلی پیدا کر دی۔ ایک سنہرا دور جو تحقیق اور علم کا مرکز تھا اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور اس کے اثرات صدیوں بعد تک محسوس کیے گئے۔ لیکن تاریخ صرف ماضی نہیں ہوتی، اس کی گونج جدید تاریخ میں بھی سنائی دیتی ہے۔ آئیے 1258 کی اس میراث پر نظر ڈالتے ہیں۔ دستاویزات و تاریخی تجزیے ماضی اور حال میں ایک بہت ہی دلچسپ ربط کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم 1258 کی عباسی خلافت کی اندرونی تقسیم دیکھتے ہیں جس نے انہیں کمزور کیا، اور پھر دوسری طرف ٹھیک ویسے ہی حالات آج کے جدید دور کے تنازعات میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کسی قسم کی سیاسی حمایت یا مخالفت نہیں بلکہ محض ایک تاریخی تجزیہ ہے جو محققین ماضی اور حال کی سرگرمیوں کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق معاشرتی ٹوٹ پھوٹ اور اندرونی کشمکش سے پیدا ہونے والی کمزوریاں وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی۔
ان حوالہ جات میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی قومیں اندر سے تقسیم ہوتی ہیں تو ان کے ڈھانچوں میں ایسی دراریں پڑ جاتی ہیں جو انہیں کسی بھی نئے بحران یا بیرونی دباؤ کے آگے انتہائی بے بس کر دیتی ہیں۔ تو اس تمام وضاحتی تجزیے کو ہم ایک انتہائی اہم اور غور طلب سوال پر ختم کرتے ہیں۔ کیا آج کی تقسیم شدہ قومیں اپنی انہی سیاسی اور معاشرتی دراروں کے ساتھ وہی مہلک غلطیاں دہرا رہی ہیں جو کسی دور میں عباسی خلافت کے اچانک زوال کا سبب بنی؟ تاریخ خود کو دہراتی ضرور ہے، لیکن کیا اس آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر سیکھا جا رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا آنے والے وقت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔